ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سب سے پہلی اور جو اہم ہے، بنیادی ہے، وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، یہ سب سے بنیادی اور اہم فرض ہے۔ اس کے بعد نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج بھی فرض ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے اور مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ یہ چاروں فرائض اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے پر رکھا ہے، لیکن اس چاروں فرائض کے بعد جو اہم فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کے بعد جس چیز کو فرض قرار دیا ہے وہ ہے حلال رزق کی تلاش کرنا، حلال رزق کو تلاش کرنا۔ رزق حلال کی تلاش آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی کی تلاش کرنا، حلال روزی کو تلاش کرنا اور فرائض کے بعد یہ فرض ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک انسان جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اس کے اوپر فرض ہے، رب کی عبادت کرنا، رب کے لیے نماز پڑھنا، رب کی رضا کے لیے روزے رکھنا، حج و زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے ہے، تو وہیں پر ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں پر یہ بھی فرض کیا ہے کہ تم ہمارے رزق کو جو زمین میں پھیلا ہوا ہے تم اسے تلاش کرو۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز پوری ہو جائے تو تم زمین پر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رکھے ہوئے رزق کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا خوب ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرات، ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، کہ ہم نے تمہیں زمین پر بسایا ہے، بٹھایا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں تمہارے لیے رزق رکھا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کے رزق کو جو اس نے رکھا ہے اسے تم تلاش کرو۔ حضرات، آپ ان آیات پر غور کیجئے تو پتہ یہ چلتا ہے، خاص کر کے جمعہ کی آیت، سورہ جمعہ کی آیت جو ہم نے تلاوت کی ہے، اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے ذمے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری مقدر میں جو رزق رکھا ہے وہ ہمیں مل ہی جائے گا، وہ ہمیں ملے گا، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں رکھا ہے وہ ہمیں ملنا ہے، ہم یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ضرور دے گا۔ ایسے لوگ شریعت اسلامیہ کے خلاف سوچ رکھتے ہیں، یہ سوچ اسلامی فکر نہیں ہے، یہ اسلامی خیال نہیں ہے۔ اگر بات یہی تھی تو پھر رب کائنات نے کیوں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، نماز پوری ہو جائے تو مسجد میں مت بیٹھے رہو، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو تلاش کرو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، نماز اور حج وغیرہ ادا کر رہے ہیں، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ از خود رزق دے گا، ایسا سوچنا یہ غلط ہے۔ پیارے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بات سچ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کے لیے اپنے ذمہ کرم میں رزق لے رکھا ہے۔
اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں رزق لے رکھا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ تبارک تعالیٰ کا تو یہ بھی حکم ہے کہ تم اس رزق کو تلاش کرنے کے لیے بیٹھے مت رہو، اس رزق کو پانے کے لیے بیٹھے مت رہو، بلکہ اس رزق کی تلاش میں نکل جاؤ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اطلبوا الرزق فی خبائل الارض، کہ زمین کے نشیب و فراز میں پھیل جاؤ اور جو رزق رکھی ہوئی ہے اسے تم تلاش کرو۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، پتہ یہ چلا کہ رزق کی تلاش کرنا، کسب حلال کو تلاش کرنا، یہ دیگر فرائض کے بعد یہ اہم فریضہ ہے، اہم فریضہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس رزق کی تلاش میں لوگ ایسے ایسے ذرائع کا بھی اختیار کر لیتے ہیں جو شریعت اسلامیہ میں منع ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، رزق دو طرح کی ہوتی ہے، ایک رزق حلال بھی ہے اور ایک رزق حرام بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ تم رزق حلال کی تلاش کرو، رزق حرام کی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ اگر رزق حرام کی تلاش کرتا ہے، بلکہ رزق حرام کا ایک لقمہ اگر اپنے جسم پر ڈالتا ہے، تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے 40 روز کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ جس کے جسم میں رزق حرام کا ایک لقمہ اگر اتر جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے 40 روز کی عبادت قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور آگے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اور جس کا گوشت رزق حرام سے بنا ہو تو اس گوشت کے لیے جہنم کی آگ سب سے زیادہ مناسب ہے۔ تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، رزق حلال کی تلاش یہ اللہ کے رسول نے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ سعد بن وقاص جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی، وہ عشرہ مبشرہ میں تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرما لے، ہم مستجاب الدعوات بن جائیں، ہماری دعا رب تبارک تعالیٰ قبول کر لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے، تو سنو، تم اپنا کھانا اچھا کر لو، پاک رزق کھاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا لے گا، مستجاب الدعوات بنا لے گا۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، وجہ ظاہر ہے کہ انسان جب ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے تو رب تبارک تعالیٰ اس کے 40 روز کی عبادت قبول نہیں کرتا، تو پھر اگر وہ اس لقمے کو کھانے کے بعد اگر دعائیں کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعائیں کیسے قبول فرمائے گا؟ جب اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کی دعائیں بھی رد کر دی جاتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو یہ لازمی بنتا ہے کہ ہم اور آپ رزق حلال کی تلاش میں لگ جائیں۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، رزق حرام کی نحوستیں بہت ہیں اور وہیں پر رزق حلال کی برکتیں بھی بہت ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے، اس بندے سے غم کو اٹھا لیتا ہے، اس بندے کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی جس کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جب یہ 4 چیزیں ہوں تو دنیا سے جانے کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، انہیں کسی چیز کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ ان 4 چیزوں میں سے چوتھی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا کھانا اچھا کر لو، تم اپنا رزق اچھا کر لو، تم اپنی روزی اچھی کر لو، اچھا کھانا کھاؤ، یعنی رزق حلال کو کھاتے رہو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں جب اس دنیا سے اٹھائے گا تو تمہارے اندر کسی چیز کا غم اور کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی، بلکہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کے اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاؤ گے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، آپ اندازہ لگائیے، ایک موقع پر حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے رزق حلال کی تلاش کے تعلق سے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو یہ رزق ملتی ہے نا، یہ روزی ملتی ہے نا، یہ فضل ہے،
قرآن کی آیت اس بات شاہد ہے کہ رزق بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل ہے، اور اس رزق کا جو سبب ہے، اس کے جو اسباب ہیں، جو ذرائع آمدنی ہیں، وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ہے۔ اگر ایک بندہ کسی طرح سے وہ رزق حلال کما رہا ہے، رزق حلال پر وہ قادر ہے کمانے پر، کہیں ملازمت پہ ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کسی طریقے سے بھی وہ رزق حلال کما رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ اس کمائی کے ذریعے کو، اس آمدنی کو، اس ذریعہ آمدنی کو اس بندے کے لیے یہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ بلا وجہ اس ذریعہ معاش کو وہ چھوڑ دے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنا مال تجارت ملک شام کی طرف بھیجا کرتے تھے، ہمیشہ ملک شام کی طرف بھیجا کرتے تھے، اور وہاں سے انہیں کافی نفع حاصل ہوتا تھا، منافع حاصل کرتے تھے، وہ ان کی تجارت نفع بخش ہوا کرتی تھی۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اس مرتبہ شام نہ بھیج کر اپنا تجارتی مال عراق کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا، تیاری بھی کر لی، لیکن بھیجنے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضری دی اور کہا کہ ام المومنین، ہم اپنا مال شام کی طرف بھیجا کرتے تھے، لیکن ہم نے اس بار سوچا ہے کہ اپنا تجارتی مال ہم عراق کی طرف بھیجیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں تم اپنے اس نفع بخش تجارت کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ شام کی طرف تمہیں جب فائدہ ہوتا ہے، شام سے جب تمہیں نفع حاصل ہوتا ہے، شام کی طرف، ملک شام کی طرف تم جب مال تجارت بھیجتے ہو، اس سے تمہیں فائدہ ملتا ہے، وہ تجارت تمہارے لیے نفع بخش ہے، تو آخر کیوں اسے چھوڑنا چاہتے ہو؟ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا، سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے کو رزق دینے کا کوئی ذریعہ اس کے لیے پیدا فرما دیتا ہے تو اس بندے کو یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ اس رزق کے ذریعے کو چھوڑ دے۔ ہاں، اگر کوئی نامناسب حالات پیش ہو جائے، نقصانات آ جائے، رکاوٹیں پیدا ہو تو وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بلا وجہ چھوڑنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آج حالات یہ ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ایک بزنس، ایک کاروبار سے لگے ہوئے ہیں، کہیں ملازمت پر لگے ہوئے ہیں، نہ جانے کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ شوق کی بنیاد پر دوسری تجارت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، کچھ لوگ شوقیانہ، کچھ لوگ اور زیادہ کچھ کرنے کی وجہ سے دوسری تجارت کی طرف بڑھاتے ہیں۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، اس حدیث رسول سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جس رزق میں، جس ذریعہ معاش میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں برکت دے رکھی ہے اور اس کے ذریعے سے ہم رزق حلال کماتے ہیں، تو پھر کسی دوسری چیز کی طرف جانا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے، اور اسے چھوڑ دینا تو قطعاً ہی غلط ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان فرمودات سے اور ان احکامات سے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشادات مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان رزق حلال کی تلاش میں لگے رہے، اور یہ رزق حلال کی تلاش کرنا اور دیگر فرائض کے بعد اہم فریضہ ہے۔ اور یہ کس پر فرض ہے؟ اس پر فرض ہے جو مکلف ہے۔ رزق کی تلاش کرنا اس پر فرض ہے جو مکلف ہیں۔ آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو مکلف نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے روزی روٹی کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کی روزی روٹی کا ذمہ دار ان کے گارجن ہیں، ان کے والدین ہیں۔ جو مکلف نہیں ہے، جو بالغ نہیں ہے، ان کی روزی روٹی کا ذمہ داری ان کے والدین پر آتی ہے۔ لیکن آج یہ دیکھا جاتا ہے گلی محلوں میں، کوچوں میں چھوٹے چھوٹے بچے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کی پرورش اچھی طرح سے کرو، ذمہ داری والدین پر ہے، نہ کہ ان بچوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کی پرورش کرے۔ معاملہ الٹا ہو گیا ہے، اور
اور صوفیاء کرام کا ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ صوفیاء کرام میں سے بعض نے یہ فرمایا کہ قرب قیامت ایسا دور آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ رزق حلال کی تلاش میں جب نکلیں گے تو انہیں وہ رزق نہیں ملے گا، بلکہ بعض صوفیاء نے تو یہ کہا ہے کہ جس شخص کو رزق حلال میسر ہو جائے، وہ رزق حلال کھانے لگے، تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ان کا شمار اللہ کے ولیوں کی فہرست میں ہوتا ہے۔ قرب قیامت ایسا دور آئے گا کہ لوگ جب رزق حلال کی تلاش کریں اور اس میں وہ کامیاب ہو جائیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کی فہرست میں ہے۔ تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، آج آپ ماحول کا جائزہ لیجئے، جدھر بھی کوئی آدمی اگر اس نیت سے آگے بڑھتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ رزق حلال نصیب فرمائے، تو آج کا ماحول یہ ہے کہ ہر طرف کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو اس میں ناجائز طریقے ضرور ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے موقع پر رب تبارک تعالیٰ سے اگر کوئی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچا کر رزق حلال کی توفیق عطا فرما، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے، پھر اسے رزق حلال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا